جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جو ایم اے اسلامیات پارٹ 1 کا پیپر نمبر 2 ہے، حدیث اور علوم حدیث. اس کے بارے میں جو سوالات بنتے ہیں ہم ان کو پڑھیں گے اور اس کے جو جوابات ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے. یہ سب سے آپ پہلے مجھے بتائیں کہ مرسل کسے کہتے ہیں؟ مرسل کسے کہتے ہیں؟ نہیں، ایک ہوتا ہے مرسل، ایک مدلس. مرسل اور مدلس میں فرق یہ ہے کہ کوئی راوی اپنے شیخ سے روایت کرے لیکن ملاقات ثابت ہے لیکن اس سے سماع ثابت نہیں اس حدیث کا، اس کو کہیں گے مدلس. ٹھیک ہے، اس کو مدلس کہیں گے. مرسل کہیں گے ایک راوی کا اپنے شیخ کے ساتھ زمانہ بھی نہیں ملتا، ملاقات بھی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، ویسے ہی شیخ کا نام لے رہا ہے تو وہ کیا جی، اس کو کہیں گے مرسل. کیا کہیں گے؟ مرسل. مثلا اس کی مثال سمجھیں. مثلا میں کہتا ہوں جی میں مفتی شفیع عثمانی صاحب سے میں نے حدیث سنی ہے، حالانکہ میرا اور ان کا زمانہ ہی نہیں مل رہا، 50 سال کا فرق ہے، تو یہ مرسل ہے. ٹھیک ہے، لیکن مفتی شفیع عثمانی صاحب کے دور کا بندہ ہو اور ملاقات بھی ہو لیکن اس حدیث کا سماع نہ ہو، اس کو کہیں گے مدلس. کیا کہیں گے؟ اس کو مدلس کہیں گے. ٹھیک ہے، آگے سوال نمبر 2. بر صغیر میں احادیث کی نشر و اشاعت کا صحرا کس کے سر پہ ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، 1703 1762 1114 1176. فتح الرحمان ان کی کتاب ترجمہ ہے، ان کا فتح الرحمان. ٹھیک ہے. حافظ المغرب تو ابن عبد البر ہے. حافظ المشرق کون ہے؟ خطیب بغدادی کا نام کیا ہے؟ کس صحابی نے شام کا سفر کیا تھا ایک حدیث کے لیے؟ جابر بن عبداللہ. ان کی روایات کتنی ہے؟ یہ عبداللہ ابن انیس کے پاس گئے تھے قصاص کی حدیث لینے کے لیے. عبداللہ ابن انیس. آپ بتائیں جابر بن عبداللہ سے مروی روایات کی تعداد کتنی ہے؟ یہ 3 بار بتا چکا ہوں میں، 3 بار. 1540 1500. یہ جو مکثرین صحابہ ہیں جن کی تعداد 7 ہے ان میں چھٹا نمبر ہے ان کا. ٹھیک ہے، چھٹا نمبر ہے. پہلے نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ، دوسرے پہ حضرت عبداللہ ابن عمر، تیسرے پہ انس بن مالک، چوتھے پہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پانچویں پہ عبداللہ ابن عباس اور چھٹے پہ جابر بن عبداللہ اور ساتویں پہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ بتائیں کہ عربوں کا دماغ کس کو کہا جاتا ہے؟ عربوں کا دماغ کسے کہا جاتا ہے؟ یہ 3 بندے ہیں جی، حضرت امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. یوم العاشور سے کیا مراد ہے؟ یوم العاشور سے کیا مراد ہے؟
یہ جنگ بویب کا نام ہے. جنگ بویب مسلمانوں کی تعداد 8,000 تھی اور کفار کی تعداد ایرانیوں کی تعداد ایک لاکھ تھی. ٹھیک ہے. اور ہر بندے نے 10 جو ایرانی مارے تھے، اس لیے اس کو آشار، اشرن کی جمع آشار کہا جاتا ہے. تو سمجھ آئی کہ جنگ بویب کا دوسرا نام جنگ آشار ہے. مسلمہ کذاب کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو حنفیہ. بنو حنفیہ. کتاب سے دیکھ کے جواب نہیں دینے، آپ کتاب کے اوراق الٹ رہے ہو. مجھے آواز آ رہی ہے. مجھے آواز آ کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا تھا؟ کعب بن اشرف یہودی کو کس نے؟ ہاں، محمد بن مسلمہ نے 3 ہجری کو قتل کیا تھا، اور ابو رافع کو عبداللہ ابن عتیق نے قتل کیا تھا، اور عبداللہ ابن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی جو آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تھا، اور معجزانہ طور پر وہ ٹھیک ہو گئی تھی. یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ابھی ٹائم نہیں ہے، تھوڑا گلا بھی میرا ہے. یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے یہ والا. اگلا سوال، صحیح بخاری میں کتنے راوی ہیں جو خارجی تھے؟ جی، 2 راوی تھے. خارجی وہ جو خوارج تھے، حضرت عثمان کے بلوائی جنہوں نے شہید کیا بعد میں جنگ جی وہی جنگ صفین. جی وہی جنگ صفین، جنگ جمل میں جو حضرت علی کے تعال خان. صفین نہیں ہے. جی صفین. اچھا. عمران بن حسان اور ولید بن قسیم، یہ 2 موجود راوی تھے. اگلا سوال، آپ بتائیں بخاری شریف میں روات صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ بخاری شریف میں روات صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ کل یہ سوال ہو چکا ہے 2 بار. میں نے دوبارہ اس لیے پوچھا تاکہ پتہ چلے یاد ہے کہ نہیں. 208 روات صحابہ کی تعداد 208 ہے، جبکہ مسلم شریف میں 218 ہے. اگلا سوال، دارالعلوم دیوبند کے پہلے شاگرد تھے جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ مولانا محمود الحسن. یہ امجد مجید صاحب، آپ کا نیٹ بہت خراب ہے، آواز بہت کٹ کے آتی ہے. واقعہ کرتاس آپ کی زندگی جو وفات سے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ واقعہ کرتاس 4 دن پہلے. ٹھیک ہے. پھر ہم کہتے ہیں دیکھو اس کے بعد آپ 4 دن زندہ رہے تھے، تو اگر وہ قلم جو عمر نے نہیں لی تھی تو آپ بعد میں کہہ سکتے تھے. چلیں، بے مزابنہ سے کیا مراد ہے؟ بے مزابنہ سے کیا مراد ہے؟ درخت پر لگے ہوئے پھل کو بیچنا. جی. اور بے محاقلہ؟ کچی کھیتی کو
کچی کھیتی کو پکی کھیتی کے ساتھ بیچنا بے محاقلہ، اور بے مزابنہ کہتے ہیں درخت پر لگے پھل کو، جیسے کھجوریں لگی ہیں کچی کھجوروں کا بیچنا، یہ مزابنہ ہے۔ اور کچی کھیتی کو یعنی چاول گندم اس کو بیچنا پکی کھیتی کے ساتھ، وہ بے محاقلہ، ٹھیک ہے۔ یہ اسی میں آئے گا، یہ ہاں یہ اسی میں، یہ سارا اسی میں ہی آتا ہے۔ یہ جو ٹھیکیداری نظام ہے نا، وہ جو لے لیتے ہیں پیسے، آٹھ طرف سے پیسے لے لیتے ہیں، سارا نظام، ٹھیک ہے۔ آگے بے محاقلہ، آگے آپ بتائیں الاسناد صلاح المؤمن اذا لم یکن معه سلاح فبأي شيء يقاتل، یہ کس کا قول ہے؟ کل بات ہو چکی ہے، ہاں، امام سفیان ثوری، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات، الحمدللہ۔ اچھا آگے آپ بتائیں علم غریب الحدیث سے کیا مراد ہے؟ علم غریب الحدیث سے کیا مراد ہے؟ ہاں، غیر منوس نادر، کبھی کبھی لفظ استعمال ہوتے ہیں، اس کو غریب حدیث۔ صحیفہ صادقہ اور صحیفہ کتاب صدقہ میں کیا فرق ہے؟ ہاں صحیفہ صادقہ، ہاں صحیفہ صادقہ عبداللہ ابن عمر بن عاص، اس میں 1000 احادیث ہیں، جبکہ کتاب صدقہ آپ نے عبداللہ ابن عمر کو لکھوائے تھے، جو صدقہ اور زکوٰۃ کے احکامات تھے۔ تو کتاب صدقہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، اور اس میں جو ہے نا کیا تعداد کس چیز کی تھی؟ اس میں زکوٰۃ اور صدقات کے جو ہے نا سارے تھے۔ آگے اگلا سوال ہے، اگلا سوال متواتر کا کیا معنی ہے؟ متواتر کا کیا معنی ہے؟ متواتر میں کم از کم 5، 3 نہیں ہے بلکہ 5، ہاں، یعنی متواتر کہتے ہیں، دیکھیں متواتر کہتے ہیں کہ کسی حدیث کو روایت کرنے والی ایک ایسی تعداد ہو جن کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہے۔ ایک بندہ یا دو جھوٹ بول سکتے ہیں، 5 7 10 جہاں جھوٹ نہیں بول سکتے، اس کو کہتے ہیں متواتر۔ پھر متواتر کی 2 قسمیں ہیں، متواتر لفظی، متواتر معنوی، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی بات ایسی ہو لفظاً میں ہم تک پہنچی ہے، لیکن کوئی بات ایسی لفظ اور ہے لیکن معنی آپ نے اس کا اور بتایا ہو، تو وہ متواتر معنوی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مشہور میں کتنے راوی ہونے ضروری ہیں؟ مشہور حدیث میں 3۔ عزیز میں، عزیز حدیث میں کتنے راوی ہو؟ غریب میں، اور غریب میں، غریب 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 کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں، فرد مطلق یا فرد نسبی، ٹھیک ہے، اس کو فرد مطلق بھی کہتے ہیں، غریب مطلق بھی کہتے ہیں، اور فرد نسبی یا غریب نسبی دونوں نام ہے اس کے، فرد مطلق یا فرد نسبی، یا غریب مطلق یا غریب نسبی۔ اچھا، فرد مطلق کہتے ہیں وہ حدیث جس کی سند کے اولین طبقے میں غرابت ہو، ٹھیک ہے، جبکہ جبکہ نسبی کہتے ہیں وہ حدیث جس میں تفرد سند کے کسی بھی طبقے میں پایا جائے۔ اس کو ہم یوں سمجھیں گے کہ غریب کی 2 قسمیں ہیں، غریب مطلق یا غریب نسبی۔ غریب مطلق کہتے ہیں شروع میں ہی کوئی راوی جو ہے نا اس میں اولین طبقے میں غرابت ہو، شروع میں ہی ایک کرتا ہے،
لیکن فرد نسبی میں کہتے ہیں کہ شروع میں ایک نہ ہو بلکہ آگے جا کے کہیں پر ایک ہو جائے، اس کو فرد نسبی کہتے ہیں۔ اچھا آگے کیا؟ ہاں جی اولین طبقے سے یہی مراد ہے کہ شروع سے جو روایت آ رہی ہے نا اولین لوگوں سے تب ایک ہو، ٹھیک ہے، اور جو فرد نسبی ہے تو وہ شروع میں تو ایک نہ ہو لیکن بعد میں ہم تک پہنچتے ایک راوی رہ جائے۔ آگے وہ تو آپ کو اگزامپل دے کے اس کو سمپل یہ سمجھے نا کہ ایک حدیث ہے، شروع میں ایک صحابی سے مروی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شروع سے ہی جو ہے نا حدیث غریب ہے، اس کو فرد مطلق کہتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے اس کے مقابلے میں شروع سے 3 4 لوگوں سے آئی ہے لیکن درمیان میں جا کے 5 7 راویوں کے بعد ایک راوی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فرد نسبی ہوگی۔ اچھا آگے آگے 3 مشہور اقسام ہے۔ اچھا ایک سوال آتا ہے کہ مسند علیہ کے حساب سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ مسند علیہ کے حساب سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں، کل بھی بات ہوئی تھی، حدیث قدسی، مرفوع، موقوف، مقطوع۔ مرفوع، مقطوع، موقوف، ٹھیک ہے۔ مرفوع یہ تو آپ کو پتہ ہے جو آپ تک پہنچے جس کی سند۔ موقوف جس کو اصطلاحاً میں صحابی کا قول کہا جائے۔ مقطوع جس کو تابعی کا قول کٹا ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ تابعی کی طرف نسبت کی جائے۔ آگے آگے یہ اصطلاحات ہیں، یہ یاد کی ہیں تو سن لیتے ہیں، نہیں یاد کی تو اب یاد کرنا۔ حدیث کی جو اہم اصطلاحات ہیں جو ہے نا اس کے بارے میں بات۔ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہاں جس میں تمام راوی عادل ہوں، کامل الضبط ہوں، حافظہ کبھی ہو، اور معلل اور شاذ نہ ہو، اور اس کی سند نبی تک پہنچتی ہو، تب نبی علیہ السلام یا تابعی تک پہنچتی ہو، اسے صحیح حدیث کہتے ہیں۔ تو صحیح حدیث کی کتنی شرائط ہیں؟ معلل اور شاذ نہ ہو، علت نہ پائی جائے، یعنی مرسل کی یا مدلس کی اس قسم علت نہ ہو اس میں۔ حدیث صحیح کی کل کتنی شرائط ہیں؟ حدیث صحیح کی کل کتنی شرائط ہیں؟ 5۔ سے صحیح کی 5 شرائط ہیں۔ پہلی عدل کرنے والا ہو، ضابط ضبط کرنے والا ہو، متصل ہو یعنی سند ملی ہو، عدم الشذوذ والعلہ علت اور شاذ وغیرہ نہ ہو۔ تو یہ 5 اس میں عادل ہونا، کامل الضبط ہونا، سند کا متصل ہونا، اور شاذ اور معلل نہ ہو۔ یہ تو صحیح حدیث ہو گیا۔ اب ایک آتا ہے ھذا حدیث حسن، یہ حسن کسے کہتے ہیں؟ ہاں حسن کہتے ہیں ساری شرائط صحیح والی ہو لیکن قلیل الضبط ہو، اس کا حافظہ تھوڑا جو ہے نا تھوڑا سا کمزور ہو، اس کا ضبط جو ہے نا تھوڑا کمزور ہو، اس کو حدیث حسن کہتے ہیں۔ تو بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ آئی؟ حدیث میں صحیح حدیث میں 5 شرائط ہوتی ہیں اور حسن میں 4 شرائط ہوتی ہیں۔ 4 شرائط ان میں جو 5ویں شرط ہے وہ جو ہے قلیل الضبط ہونا، وہ اس میں پائی جائے۔ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہاں جس حدیث میں صحیح اور حسن والی شرائط نہ پائی جائے۔ آگے آپ پتہ ہے آپ کو
کہ آپ نے پڑھا ہے کہ صحیح لغیری صحیح لذاتی حسن لغیری حسن لذاتی، تو وہ ان دونوں کی پھر آگے اقسام بنتی ہیں. یہ ہم نے پڑھ لیا صحیح حسن ضعیف. اب مرسل، ارسل یرسل ارسالا فهو مرسل، ٹھیک ہے. تو اس کا میں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. ارسال کا ہی مطلب ہونا چھوڑ دینا، بھیجنا. تو مرسل حدیث کون سی ہے؟ جس میں کوئی راوی اپنے سے اگلے راوی کو چھوڑ کے آگے چلا جائے، جیسے تابعی کے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ. معزل حدیث کیسے کہتے ہیں؟ معزل حدیث سے معزل وہ روایت جس کی سند میں دو یا دو سے زیادہ راوی پے در پے ساکت ہوں، یا دو راوی ساکت ہو، تین ہو یا چار ہو، تو اس کو حدیث معزل کہتے ہیں. ایک ہی جگہ سے دو یا دو سے زائد راوی گرے ہو. مدلس کسے کہتے ہیں؟ مدلس ابھی بات ہوئی ہے مدلس کی. جی، یہ مدلس کی تعریف ہے جی، جان بوجھ کر عیب کو چھپانا. لیکن اس کی جو اگر صحیح تعریف یاد رکھنی ہے نا، وہ یہ ہے، ایک بندے نے اپنے شیخ سے روایت کی لیکن اس کا سماع ثابت نہیں، حالانکہ دونوں کا زمانہ ایک ہے، ملاقات بھی ہوئی ہے، لیکن روایت یہ حدیث اسے سماع ثابت نہیں ہے. اس کو مدلس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب مدلس اور مرسل. مرسل کسے کہتے ہیں؟ مرسل خفی. مرسل خفی اچھا، یہ نا، یہ دونوں میں تھوڑا فرق ہے، مرسل میں اور مدلس میں. مدلس مدلس اور مرسل میں فرق یہ ہے کہ مدلس میں راوی کا اپنے شیخ سے ملاقات ثابت ہے لیکن سماع ثابت نہیں. مرسل میں زمانہ بھی ایک ہے لیکن ملاقات اور سماع ثابت نہیں ہے. مدلس میں ملاقات ہے لیکن سماع ثابت نہیں، اس میں ملاقات بھی ثابت نہیں اور سماع بھی ثابت نہیں ہے. اسے مرسل خفی کہتے ہیں. آگے شاذ. شاذ کسے کہتے ہیں؟ مقبول کہہ لیں، اپنے سے بڑا کہہ لیں، یا یوں کہہ لیں سادے لفظوں میں، ایک راوی اپنے سے بڑے راوی کی مخالفت کرے، ٹھیک ہے، اسے شاذ کہتے ہیں. سمپل اس کو یاد کرنا ہو تو ایک راوی اپنے سے افضل راوی یا بڑے راوی کی مخالفت کرے. محفوظ کسے کہتے ہیں؟ محفوظ چھوٹے راوی کی. اس کو سمپل ہم وہ یاد کیا نا، سکا اوسط کی یا اوسط سکا کی، یہ ذرا آسان لفظ ہے. ٹھیک ہے، سکا اوسط کے نہیں، یہ سکا اوسط والے جو ہے نا، یہ صحیح رہیں گے میرے خیال سے. سکا اوسط، کیونکہ اوسط کہتے ہیں، اوسط سیگا اس میں تفضیل کا. اوسط سیگا اس میں تفضیل کا، اور اس میں تفضیل میں ایٹومیٹک بڑھاپن آ جاتا ہے. تو سکا راوی اوسط کی مخالفت کرے شاذ، اگر اس کا الٹ ہو اوسط سکا کی مخالفت کرے تو محفوظ. جبکہ ضعیف راوی سکا کی مخالفت کرے تو وہ منکر، جبکہ سکا راوی ضعیف کی مخالفت کرے تو وہ معروف. وہ کیا ہے؟ معروف.
اچھا متروک حدیث کسے کہتے ہیں؟ متروک ہاں سند میں کوئی جھوٹا راوی آ جائے، ہاں جھوٹا راوی کو سند میں آ جائے، اس کی وجہ سے اس کو کیا کہیں گے؟ متروک. یعنی کوئی ایسا الزام لگے راوی پہ تو فسق فجور کا، تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ متروک. ٹھیک ہے. آگے منقطع حدیث کسے کہتے ہیں؟ منقطع ہاں جس کی سند میں کہیں پر بھی راوی نہ ہو، مطلب ختم ہو، شروع میں درمیان میں آخر میں کہاں پر بھی ایک راوی گرا ہوا ہو، اسے منقطع کہتے ہیں. اور معلق کہتے ہیں جس کے ابتدا میں راوی گرا ہو، اسے معلق، معلق کا مطلب ہے لٹکا ہونا. تو شروع سے ہی ایک راوی گرا ہو اس کو معلق، اور درمیان سے کوئی راوی گرا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ منقطع. اور درمیان سے دو راوی گرے ہو اسے کہتے ہیں حدیث معضل. ٹھیک ہے. یہ ہماری جی ہو گئی کافی، تو الحمدللہ یہ ہماری کافی ہو گئی ہیں.